رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کو بندے کے الفاظ بہت پسند ہیں جب وہ کہتا ہے اے اللہ میرے گناہ بخش دے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے گناہ اللہ کے سوا کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ انسان امیدوں سے بندھا ایک ضدی پرندہ ہے جو گھائل بھی امیدوں سے ہوتا ہے اور زندہ بھی امیدوں پر ہی ہے۔ خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، خاص طور پر اس وقت جب اختلافات زیادہ ہوں، آوازیں بلند ہو، علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ پاکیزہ ترین محبت یہ ہے کہ تم کسی شخص سے محبت کرو یہ جانتے ہوئے کہ وہ تمہارا نہیں ہو سکتا اور اسے خوش دیکھنے کی تمنا کرو۔ یہ دنیا کتنی عجیب ہے، ایمان والوں کو بے وقوف، بے ایمان کو عقل مند اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے۔ دنیا میں کچھ بھی کسی کی ملکیت نہیں، نہ کھونا نہ پانا، انسان خالی ہاتھ آتا ہے، خالی ہاتھ چلا جاتا ہے۔ اس دنیا میں بندے کی واحد ملکیت صرف اور صرف اس کا اپنا عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کو قائم رکھو۔ انسان ہو یا چیزیں، کوئی بھی چیز اتنی اہم نہیں ہے کہ انسان اس کے بدلے اپنا ایمان کھو دے۔ اپنی اہمیت جاننے کے بعد بھی کسی کے ساتھ لٹکے رہنا حماقت اور بے عزتی کا باعث ہے۔ دل مضبوط کرے اور جہاں اہمیت نہ ہو وہاں بیٹھے نہ رہے بلکہ خاموشی سے کنارہ کشی کر لے۔ عورت کی توہین تو بے دین گھروں میں ہوتی ہے، صالحین کے گھروں میں عورتیں ملکہ ہوتی ہیں۔ تقریباً 18,000 مخلوقات میں صرف انسان ہی پیسہ کماتا ہے، کوئی مخلوق کبھی بھوکی نہیں رہتی اور انسان کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا۔ ہمیں ڈھانپ کے وہی رکھنا چاہتا ہے جس کے لیے ہم قیمتی ہوتے ہیں، چاہے وہ ہمارا رب ہو یا پھر کوئی انسان۔ امیدوں کو لمبا مت سمجھو اور قیامت کو دور نہ سمجھو، کیونکہ جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، صدقہ کیا کرو، کثرت سے استغفار کیا کرو، کیونکہ میں نے جہنم میں اکثریت تمہاری عورتوں کی دیکھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے فجر پڑھی وہ اللہ کی پناہ میں ہے، تو تم اللہ کی پناہ کو ہاتھ سے جانے نہ دو۔ جلدی نہ کرے کھانا کھانے میں، کوئی بڑا فیصلہ کرنے میں، کسی سے محبت کرنے میں، کسی شخص کو مکمل جاننے میں، کسی شخص پر مکمل اعتبار کرنے میں، کسی کے کردار پر رائے قائم کرنے میں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ اتنے گناہوں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں میں ڈھانپ کر عزت دیتا ہے۔ اس دنیا میں ہزار چاہتے ہوں لیکن اگر تمہارا ساتھ نہ ہو میسر تو یاد رکھو میرے دل کی دھڑکن کا بند ہونا اور میری روح سے سانسوں کا اکھڑ جانا واجب ہے۔ گھڑی خرید کر ہاتھ میں کیا باندھی، وقت پیچھے پڑ گیا، سوچا تھا گھر بنا کر بیٹھیں گے سکون سے، پر گھر کی ضرورتوں نے مسافر بنا ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا باعث برکت اور نہ پڑھنا باعث حسرت ہے۔ جادوگر اس کے توڑ کی طاقت نہیں رکھتے۔ زندگی ایک آئینہ ہے، آپ اسے بیزار ہو کر دیکھیں گے تو بیزار ہو جائیں گے، مسکراتے ہوئے دیکھیں گے تو مسکراتے چلے جائیں گے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ماں وہ ہستی ہے جو 9 مہینے پیٹ میں رکھتی ہے، 3 سال گود میں اور زندگی بھر دل اور دعاؤں میں رکھتی ہے۔ میں نے آج ایک چیز پر غور کیا کہ میرے رب نے کبھی بھی مجھے میری طاقت سے زیادہ نہیں آزمایا، لیکن انسان نے مجھے وہاں سے آزمایا جہاں میری طاقت کی انتہا تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تم ناممکن حالات میں بھی اللہ کا در نہیں چھوڑتے تب وہ تمہیں اپنے معجزات سے نوازتا ہے۔ معمولی معمولی باتوں کو دل میں رہائش نہ دے، کیونکہ یہ دل کے مکین بن جائیں تو بڑے بڑے رشتے مسافر بن جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی کی بیٹی کو اتنا تکلیف دو جتنی اپنی بیٹی کے لیے سہ سکو، ورنہ دنیا گول کیوں ہے، اللہ تمہیں سمجھائے گا۔ مرد اپنی جوانی میں اپنے اعمال سے اپنی بیٹی کا نصیب لکھ رہا ہوتا ہے۔
عزت عورت کو دیے جانے والے تحفوں میں سب سے قیمتی اور نایاب تحفہ ہے، مگر اتنا قیمتی اور مہنگا تحفہ دینا ہر مرد کے بس کی بات نہیں۔ بیوی کے لیے شوہر سے اور شوہر کے لیے بیوی سے اچھا کوئی دوست نہیں، واحد ایسا دوست جو بہترین مشورہ دے گا، کیونکہ جو بھی ہو اچھے اور برے حالات کا سامنا دونوں کو مل کر کرنا پڑتا ہے، یہی دوستی ہے۔ 3 چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں: اپنے اعمال کو زیادہ سمجھنا، اپنے گناہوں کو بھول جانا، اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ رزق کے پیچھے اپنی عزت کا سودا مت کرو، کیونکہ نصیب کا رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ کوشش کرو کہ تم دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہ رہے، کیونکہ کشتی جب تک پانی میں رہتی ہے خوب تیرتی ہے، لیکن جب پانی کشتی میں آ جائے تو وہ ڈوب جاتی ہے۔ یا اللہ، جس سکون اور اطمینان سے روح میرے جسم میں آئی تھی، اسی سکون اور اطمینان سے میرے جسم سے روح کا نکلنا میری تقدیر میں لکھ دے، آمین۔ اللہ آپ کی ہر بے چینی اور تکلیف کو راحت میں بدل دے، آپ کے ہر غم کو خوشی میں بدل دے، آپ کے ہر گناہ کو نیکی میں بدل دے، آپ کے ہر آنسو کو مسکراہٹ میں بدل دے۔ اللہ آپ کو اپنی خاص رحمت کے سار میں رکھے، آپ کی زندگی کا ہر گزرتا لمحہ آپ کو اپنے رب سے قریب تر کرے۔ اللہ آپ کے تمام معاملات کے لیے کافی ہو جائے، آپ کو جنت کے وارثوں میں سے بنا دے، اور اللہ آپ سے راضی ہو جائے، آمین ثم آمین۔